عزیز طلباء، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ اپنے سالانہ امتحانات کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہیں، اور اپنی جو نظم ہم نے پہلے سے شروع کی ہوئی ہے، جس کا نام ہے بچوں کے لیے نصیحتیں، یہ نظم آپ کی چھٹی جماعت کی کتاب چمپا سے لی گئی ہے۔ آج ہم اس کا باقی حصہ جو رہ گیا ہے اس سے پڑھیں گے۔ قبل اس کے کہ میں نظم کی تشریح کا آغاز کروں، بعض طلباء نے کمنٹس میں سوالات بھی کیے ہیں، تو میں ان کی خواہش کے مطابق اس نظم کی مکمل تشریح کر رہا ہوں۔ لیکن پھر بھی ابھی مجھے ایک بچے نے یہ پوچھا کہ یہ حمیت کا کیا مطلب ہے؟ تو حمیت میں نے الفاظ معنی میں بتاتا ہوں، ساتھ ساتھ دوبارہ بھی آپ سن لیں۔ حمیت کا مطلب غیرت، جوش، خودداری، عزت نفس، شرم، ٹھیک ہے؟ یہ سارے اس کے مطلب لغت میں لکھے ہوئے ہیں۔ میں بھی آپ کی طرح ایک طالب علم ہی ہوں، اس لیے اگر آپ کو کوئی چیز نہیں آتی تو وہ آپ لغت سے تلاش کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے اساتذہ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں آتی، یا اگر آپ کو کسی شے سے واقفیت نہیں ہے، علم نہیں ہے، کسی لفظ کا مطلب نہیں آتا، تو آپ لغت سے مدد لے لیا کریں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس میں شرم کی بات نہیں ہے، کوئی اس میں یہ انسان جو ان سے ہے نا، وہ ظاہری بات ہے کہ ہر دم انسان علم حاصل کرتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے بھی بھول جاتا ہے، کوئی لفظ مجھے یاد نہیں رہتا، تو میں لغت سے یعنی ڈکشنری سے ہیلپ لے لیتا ہوں۔ تو آپ لوگ بھی لغت کا مطالعہ جاری رکھا کریں، لغت سے نئے نئے الفاظ تلاش کرتے رہا کریں۔ تو میں ایک دفعہ میرے بڑے ہی ویسے تو میرے سارے اساتذہ ہی قابل احترام ہیں، لیکن ایک دفعہ ایک استاد مکرم نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، آپ اگر روزانہ 5 الفاظ لکھ کے لغت سے تلاش کر کے لکھ لیا کریں، تو آپ یہ دیکھیں کہ 365 دنوں میں، یعنی ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو ایک سال میں آپ کے پاس کتنا ذخیرہ الفاظ ہو جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے الفاظ کا ذخیرہ بڑھانے کے لیے لغت کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ آئیے ہم اب نظم کا باقی حصہ پڑھتے ہیں۔ یہ نظم آپ کی بچوں کے لیے نصیحتیں، اس کا صفحہ نمبر 77 ہے، جو کہ آج ہم اس کا نواں شعر کریں گے۔ یہ شعر نمبر 9 ہم نے کر لیا ہے، لیکن اس کی ایک تسلسل ہے، اس میں پچھلے خیالات جو ان سے آگے لکھے گئے ہیں، تو اشعار کا پچھلے اشعار سے تعلق ہے۔ تو ویسے تو ہر شعر کا ہی دوسرے کے ساتھ یہ نظم ہے، تو اس میں ایک سلسلہ جاری ہے، لیکن یہ جو نواں شعر ہے اس کا پچھلے شعر سے بھی تعلق ہے، تو اس لیے میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ساتھ والے دیکھنا تم سے نہ بڑھ جائیں کہیں، جوش ایسا چاہیے، ایسی حمیت چاہیے۔ تو کیونکہ حمیت ایک بچے نے مجھے پوچھا تھا، اس لیے میں نے اب آپ کو بتا بھی دیا ہے۔ حمیت کا مطلب غیرت، جوش، خودداری، عزت نفس اور شرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے اس کے مطالب ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ تو اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تعلیم کے میدان میں ایک دوسرے سے آگے سبقت لے جانے میں ہر وقت کوشش جاری رکھیں، ہر قدم آگے ہی بڑھائیں۔ ہمارا ہر آنے والا کل گزشتہ کل سے بہت ہی اعلیٰ ہو، عمدہ ہو، اور ہمارا قدم آگے سے آگے بڑھنے والا ہو۔ ہم میں جوش ہو، ہم میں ولولہ ہو، ہمیں ایسی عزت نفس ہو کہ ہم نے آگے ہی بڑھنا ہے، ہم نے دوسروں کو پیچھے چھوڑنا ہے، کامیابی کے جھنڈے گاڑنے ہیں۔ اس جذبہ کو بیدار رکھنے کے لیے علامہ اقبال نے ہم سے اس بات پر یہ زور دیا ہے کہ ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے
ہمیں اگر اعلیٰ تعلیم اعلیٰ مقاصد حاصل کرنے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور جد و جہد کریں، محنت کریں اور اپنے اندر جوش اور ولولہ اور خودداری پیدا کریں اور دوسروں سے آگے بڑھنے میں، دوسروں پر سبقت لے جانے میں کوئی بھی کمی نہ چھوڑیں۔ آگے ہے شعر نمبر 10۔ حکمراں ہو کوئی ہو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، دی خدا نے جس کو عزت اس کی عزت چاہیے۔ علامہ اقبال اس شعر میں ہمیں بہت ہی عمدہ نصیحت کر رہے ہیں کہ ہمیں ہر ایک حاکم کا کہنا ماننا چاہیے۔ جو بھی ہم پر حاکم ہے ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے، وہ حاکم ہمارا اپنا ہے یا بیگانہ ہے یا غیر ہے، ہمیں ہمیشہ اس کی اطاعت کرنا چاہیے۔ دی خدا نے جس کو عزت اس کی عزت چاہیے۔ تو اس شعر میں جو اس کا دوسرا حصہ ہے، دوسرا مصرع ہے، اس میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو قابل احترام بنایا ہے، جس خدا نے اس کو حکمران کو، حاکم کو عزت عطا کی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں۔ اگر حاکم یہ کہتا ہے کہ تم محنت کرو، آگے بڑھو، اعلیٰ تعلیم حاصل کرو، دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، محنت کرتے چلے جاؤ اور محنت کرنے کے بعد انجام یا اس کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو، تو علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک طالب علم کو نصیحت یہ کر رہے ہیں، اگر تم اعلیٰ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے حاکم کی بھی اطاعت کرو، کیونکہ حاکم تمہاری بہتری چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ قوم یکجا ہو جائے، قوم اتحاد کے جذبے سے سرشار ہو، قوم اپنے وطن سے محبت کرے، قوم کے اندر اتفاق پیدا ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں۔ 11واں شعر ہے۔ دیکھ کر چلنا کچل نہ جائے چیونٹی راہ میں، آدمی کو بے زبانوں سے بھی الفت چاہیے۔ الفت کرنا ہوتا ہے محبت کرنا، پیار کرنا، شفقت سے پیش آنا۔ تو علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ دیکھ کر چلنا، مراد یہ ہے کہ دیکھو، تم اگر راستے پہ چل رہے ہو، راستے میں چلتے چلتے کوئی راستے میں تمہارے چیونٹی آ جاتی ہے تو اس کو ہمیشہ بچانا چاہیے، اس کو پاؤں تلے کچل نہ دینا، بلکہ اس کو بچاتے ہوئے اپنے قدم کو اس سے دور کر لینا، تاکہ وہ تمہارے قدم کے نیچے آ کے، تمہارے پاؤں کے نیچے آ کے کچلی نہ جائے۔ مراد کیا ہے کہ جو بے زبان ہے، آدمی کو بے زبانوں سے بھی الفت چاہیے، کہ انسان کو چاہیے کہ جو بے زبان ہیں، یعنی جانور ہیں، جو ہمارے ارد گرد چوپائے ہیں، جانور ہیں، ہمیں ان سے بھی محبت کا سلوک کرنا چاہیے، ان سے بھی ہمیں الفت کرنی چاہیے، ان سے بھی ہمیں پیار سے پیش آنا چاہیے، ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، بلکہ ان سے محبت، الفت اور پیار اور شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ تو اس شعر میں علامہ اقبال نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہمیں کمزوروں پر بھی شفقت کرنی چاہیے، یعنی زندگی کا جو راستہ ہے، جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، راستے میں ایسے کمزور اور بے بس اور لاچار اور ضعیف لوگ بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ بہت ہی کمزور ہوتے ہیں، ان کو بھی ہمیں محبت سے اپنے ساتھ ملانا چاہیے، ان سے بھی پیار کرنا چاہیے، تب جا کر یہ جو معاشرہ ایک جنت کا نمونہ بن سکے گا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے 12واں ہے اسی میں بھید عزت کا، اگر سمجھے کوئی چھوٹے بچوں کو بزرگوں کی اطاعت چاہیے۔ تو علامہ اقبال نے اس میں بھی بہت ہی پیاری نصیحت ہم سے کی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہے اسی میں بھید کہتے ہیں پوشیدہ بات، چھپی ہوئی بات، راز کی بات، عزت کا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عزت کا جو بھید ہے، جو چھپی ہوئی بات ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں عزت حاصل ہو، اگر تمہیں چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں احترام سے پیش آئیں، تمہارے ساتھ احترام سے پیش آئیں،
تمہاری عزت کریں، تمہیں معاشرے میں بلند رتبہ عطا ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم ہمیشہ، یعنی چھوٹے جو بچے ہیں، ہمیشہ اپنے سے بزرگوں کی، اپنے سے بڑوں کی اطاعت کریں، ان کی بات مانیں، ان کی فرما برداری کریں، ان کے حکم کو مانیں اور ان کا کہنا مانتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر تم عزت چاہتے ہو تو اس بات میں، اسی میں بھید ہے عزت کا، کہ یہ جو چھپی ہوئی بات ہے، اگر تم عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ راز یہ ہے اس میں کہ تم جو بزرگوں کی عزت کرو، ان کی اطاعت کرو، پھر تمہیں یہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلند رتبہ بھی عطا کرے گا، تمہیں عزت عطا کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہے نمبر 13 ہے، علم کہتے ہیں جسے سب سے بڑی دولت ہے یہ، ڈھونڈ لو اس کو اگر دنیا میں عزت چاہیے۔ عزت کا دوسرا اصول بتا رہے ہیں، یہ پچھلا شعر جو ہے یہ اسی کا آگے سے یہ خیال جاری ہے، تسلسل ہے اس کا، یعنی یہی بات جاری رکھے ہوئے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی دولت علم ہے، روپیہ، پیسہ، ہیرے، جواہرات، زیورات کوئی دولت نہیں ہے۔ اصل دولت، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے بچو، اے میری قوم کے نونہالو، میں تمہیں پتے کی بات بتاتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی جو سرمایہ ہے، سب سے بڑا سرمایہ وہ علم ہے۔ علم ہی سب سے بڑی دولت ہے، ڈھونڈ لو اس کو اگر دنیا میں عزت چاہیے، اس کو تلاش کرو، اس کو ڈھونڈو، علم کو پانے کے لیے دور دراز کے سفر کرو، دنیا میں پھیل جاؤ اور علم حاصل کرو، اور اگر تم عزت چاہتے ہو تو علم سے ہی تمہیں عزت حاصل ہوگی، روپے دولت سے عزت حاصل نہیں ہوگی، ہیرے جواہرات حاصل کرنے سے تمہیں عزت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ سچی عزت تمہیں اسی وقت حاصل ہوگی جب تمہارے پاس علم کی دولت ہو۔ علم کی دولت پانے کے لیے تمہیں دنیا میں جہاں کہیں جانا پڑے علم حاصل کرو۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے کہ سب برا کہتے ہیں لڑنے کو، بری عادت ہے یہ، ساتھ کے لڑکے جو ہوں ان سے رفاقت چاہیے۔ علامہ اقبال یہاں پر ہم نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا کسی کو بھی پسند نہیں ہے، سارے لوگ کہتے ہیں کہ لڑائی نہ کرو، نہ لڑو، یہ بہت ہی بری عادت ہے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ اپنے ساتھ والے بچوں سے، ساتھ والے جو تمہارے ہم عمر دوست ہیں، ان سے رفاقت کرو۔ رفاقت کا مطلب ہے ان کی خیر خواہی چاہو، ان کا ساتھ دو، ان سے ہمدردی کرو، ان سے وفاداری کرو، ان کی خیر خواہی چاہو، ان کی خیر خواہی کرو۔ تو یہ جو رفاقت ہے، رفاقت سے مراد ہے ساتھ دینا، اتحاد سے رہنا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، ہمدردی کرنا، وفاداری کرنا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تمہارے جو دوست ہیں، تمہارے ہم عمر جو لڑکے ہیں، جو تمہارے ہم جماعت ہیں، تمہارے عمر کے جو لوگ ہیں، ان سے محبت پیار سے رہو، لڑائی کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بری بات ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں یہ بری عادت ہے، یہ بہت ہی بری بات ہے کہ تم آپس میں لڑو، نا اتفاقی سے رہو۔ اس لیے اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ تمہیں عزت عطا کی جائے، تو تمہیں چاہیے کہ تم ہمیشہ آپس میں اتفاق سے رہو، جھگڑا لڑائی سے تمہارا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لڑائی اور جھگڑے سے دور رہنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو ان اشعار کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ عزیز طلباء، آج ہم نے جو چند اشعار پڑھے ہیں ان کی تیاری کیجئے، ان کے مشکل الفاظ یاد کیجئے اور ان کی تشریح اپنی نوٹ بک میں لکھیے، اور امتحان کی تیاری کرنے میں یہ آپ کو اشعار کی تشریح بہت ہی زیادہ مددگار ثابت ہوگی۔ اللہ کرے کہ آپ کا امتحان اچھا ہو جائے، آپ کو اعلیٰ کامیابی عطا ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہو۔ اللہ حافظ۔